نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ کے شہسوار سراقہ بن مالک کے گھوڑے کے بارے میں ذکر کریں گے۔ میرے دوستو، اگر اہل مکہ نے اشتہار دے دیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام ملے گا۔ میرے دوستو، یہ اس وقت کی انعام بہت بڑی انعام تھی۔ اس گراں قدر انعام کے لالچ میں بہت سے لالچی لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع کر دی تھی، اور کچھ لوگ تو منزلوں دور تک تعاقب میں گئے۔ دوسرے روز مقام قدیر میں ام معبدیات کے بنت خالد خزایہ کے مکان پر آپ کا گزر ہوا۔ ام معبد ایک ضعیف عورت تھی جو اپنے خیمہ کے صحن میں بیٹھی رہا کرتی تھی اور مسافروں کو کھانا پانی دیا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ کھانا خریدنے کا قصد کیا، مگر اس کے پاس کوئی چیز موجود نہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کے خیمے میں ایک جانب ایک بہت ہی لاچار بکری، لاغر بکری ہے۔ دریافت فرمایا کہ کیا یہ دودھ دیتی ہے؟ ام معبدیہ نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم اجازت دو تو میں اس کا دودھ دولوں۔ ام معبد نے اجازت دے دی اور آپ نے بسم اللہ پڑھ کر جو اس کے تھن کو ہاتھ لگایا تو اس کا تھن دودھ سے بھر گیا۔ سبحان اللہ! اور اتنا دودھ نکلا کہ سب لوگ سیراب ہو گئے اور ام معبد کے تمام برتن دودھ سے بھر گئے۔ یہ معجزہ دیکھ کر ام معبد اور ان کے خاوند دونوں مشرف با اسلام ہو گئے۔ روایت میں آتا ہے کہ ام معبد کی یہ بکری 18 ہجری تک زندہ رہی اور برابر دودھ دیتی رہی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب عامر مادہ کا سخت قحط پڑا کہ تمام جانوروں کے دھنوں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اس وقت بھی یہ بکری صبح شام برابر دودھ دیتی رہی۔ جب ام معبد کے گھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے روانہ ہوئے تو مکہ کا ایک مشہور شہسوار سراقہ بن مالک بن جوشم تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہو کر تعاقب کرتا نظر آیا۔ قریب پہنچ کر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، مگر اس کے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور وہ گھوڑے سے گر پڑا۔ مگر 100 اونٹوں کا انعام کوئی معمولی چیز نہ تھی۔ میرے دوستو، یہ اس وقت کی بہت بڑی انعام تھی۔ انعام کے لالچ نے اسے دوبارہ ابھارا اور حملے کی نیت سے آگے بڑھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے پتھریلی زمین میں اس کے گھوڑے کے پاؤں گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ سراقہ یہ معجزہ دیکھ کر خوف و دہشت سے کانپنے لگا اور امان امان پکارنے لگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل رحم و کرم کا سمندر تھا۔ سراقہ کی لاچاری اور گریہ وزاری دیکھ کر آپ کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا۔ دعا فرما دی تو زمین نے اس کے گھوڑے کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد سراقہ نے عرض کیا مجھ کو امن کا پروانہ لکھ دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تو حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ نے سراقہ کے لیے امن کی تحریر لکھ دی۔ سراقہ نے اس تحریر کو اپنے ترکش میں رکھ لیا اور واپس لوٹ گیا۔ راستے میں جو شخص بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کرتا اور ان سے پوچھتا، سراقہ یہ کہہ کر لوٹا دیتے میں نے بڑی دور تک بہت زیادہ تلاش کیا مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف نہیں ہے۔ واپس لوٹتے ہوئے سراقہ نے کچھ سامان سفر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کیے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا۔ سراقہ اس وقت تو مسلمان نہیں ہوئے مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نبوت اور اسلام کی صداقت کا سکہ ان کے دل پر بیٹھ گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ اور جنگ طائف حنین سے فارغ ہو کر جعرانہ میں پڑاؤ کیا تو سراقہ اسی پروانہ میں امن کو لے کر بارگاہ نبوت میں حاضر ہو گئے اور اپنے قبیلے کی بہت بڑی جماعت کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ یہ یاد رہے کہ یہ وہی سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ ہے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے علم کے غیب کی خبر دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے سراقہ تیرا کیا حال ہوگا جب تجھ کو ملک فارس کے بادشاہ کسریٰ کے دونوں کنگن پہنائے جائیں گے۔ اس ارشاد کے برسوں بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں برسوں بعد یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت بیت گئی، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت آئی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ایران فتح ہوا اور کسریٰ کے کنگن دربار خلافت میں لائے گئے تو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تصدیق و تحقیق کے لیے وہ کنگن حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ کو پہنا دیے اور فرمایا کہ اے سراقہ یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے حمد ہے جس نے ان کنگنوں کو بادشاہ فارس کسریٰ سے چھین کر سراقہ بدوی کو پہنا دیا۔ سبحان اللہ! حضرت سراقہ رضی اللہ عنہ نے 24 ہجری میں وفات پائی جبکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تخت خلافت پر رونق افروز تھے۔